ظالم بادشاہ کی کہانی، سائے اور سرگوشیاں۔ بہت پہلے کی بات ہے۔ سلطنت کالی گڑھ پر فیروز شاہ نامی ایک بادشاہ کی حکمرانی تھی، مگر یہ سلطنت صرف نام کی کالی نہیں تھی، بلکہ خوف اور تاریکی نے بھی اس پر اپنے سائے جما رکھے تھے۔ فیروز شاہ کا خوف اس قدر گہرا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی سرگوشیاں کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس کا اصول تھا، ہر سرگوشی ایک بغاوت ہے اور ہر سائے کے پیچھے ایک غدار چھپا ہے۔ فیروز شاہ نے نہ صرف ٹیکسوں کا پہاڑ کھڑا کر رکھا تھا، بلکہ اس نے ایک ایسا قانون نافذ کر رکھا تھا کہ ہر دوسرے گھر کے دروازے پر رات کو ایک سرخ نشان لگا دیا جاتا تھا۔ جس گھر پر نشان لگ جاتا، اس خاندان کا ایک فرد اگلے دن غائب ہو جاتا۔ نہ کوئی گرفتاری، نہ کوئی مقدمہ، بس غائب۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لوگ کہاں جاتے تھے یا کون یہ نشان لگاتا تھا۔ بادشاہ کا وزیر قاسم تھا، جو ایک سانپ کی طرح چالاک تھا۔ قاسم نے سلطنت میں ایک دہشت کا ماحول پیدا کر رکھا تھا۔ اس نے ایک خفیہ گروہ بنا رکھا تھا جسے نشان بردار کہا جاتا تھا۔ ان کا کام صرف رات کی تاریکی میں لوگوں پر نظر رکھنا اور سرخ نشان لگانا تھا۔ رعایا کو شک تھا کہ وزیر خود بھی بادشاہ کے راز چھپا رہا ہے، کیونکہ بادشاہ کی راتوں کی نیند اکثر کسی پراسرار خوف سے اڑ جاتی تھی۔ ایک شدید خشک سالی نے سلطنت کو گھیر لیا۔ کھیت پھٹ چکے تھے اور کنویں سوکھ گئے تھے۔ جب لوگ بھوک سے مرنے لگے تو وزیر قاسم نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ ان کے گھروں کو لوٹ لیا جائے تاکہ خزانہ بھر جائے۔ اس رات شاہی دربار میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا۔ دربار کی دیوار پر خون کے سرخ رنگ سے خفیہ علامت بنا دی گئی تھی۔ یہ علامت نہ تو رعایا کی تھی اور نہ ہی کسی پڑوسی سلطنت کی۔ بادشاہ فیروز شاہ یہ دیکھ کر کانپ اٹھا، کیونکہ وہ صرف وہی جانتا تھا کہ یہ علامت اس کے ماضی کے ایک گہرے راز سے جڑی ہوئی ہے۔ اس علامت کے نیچے صرف ایک لفظ لکھا تھا، سایہ۔ اس واقعے کے بعد کالی گڑھ کی گلیوں میں سایہ کی سرگوشیاں ہونے لگیں۔ یہ سایہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کون ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ ایک جلا وطن شہزادہ ہے، کوئی اسے غائب ہونے والے لوگوں کا انتقام کہتا تھا، اور کچھ اسے صرف ایک وہم سمجھتے تھے۔ لیکن یہ سایہ فیروز شاہ کے ہر حکم کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ کبھی غائب ہونے والے لوگوں کے خاندان کو خفیہ طور پر کھانا پہنچا دیتا، تو کبھی وزیر قاسم کے خفیہ دستاویزات کو شاہی عدالت میں پھینک دیتا، جن میں اس کے ظلم و ستم کے ثبوت موجود ہوتے تھے۔ وزیر قاسم نے سایہ کو پکڑنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھونک دی، لیکن سایہ ہمیشہ ایک قدم آگے رہتا۔ ایک رات قاسم نے ایک گاؤں میں ایک جال بچھایا۔ اس نے اعلان کیا کہ اگر کسی نے سایہ کے بارے میں کوئی معلومات نہ دی تو پورے گاؤں کو جلا دیا جائے گا۔ جب گاؤں کے لوگ امید ہار چکے تھے، عین اسی وقت جب وزیر قاسم نے آگ لگانے کا حکم دیا، آسمان کی طرف سے ایک تیر آیا اور قاسم کے قدموں کے پاس آ گرا۔ تیر سے ایک کاغذ گندھا تھا جس پر لکھا تھا، تمہیں ایک جوان کسان نے نہیں بلکہ تمہاری اپنی نفرت نے شکست دی ہے قاسم۔ پھر بھیڑ سے نکل کر ایک نوجوان جس کا نام علی تھا سامنے آیا۔ وہ صرف ایک کسان نہیں تھا، وہ وہی شخص تھا جس کے گھر پر سب سے پہلے سرخ نشان لگایا گیا تھا، لیکن وہ اس رات فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ علی نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور لوگوں کو وزیر قاسم کے تمام راز بتائے۔ علی نے اس بغاوت کو منظم کیا تھا، لیکن اس نے خود کو چھپا رکھا تھا تاکہ بادشاہ کو یہ نہ لگے کہ کوئی کمزور کسان اس کی طاقت کو چیلنج کر رہا ہے۔ جب عوام نے محل کی طرف چڑھائی کی تو بادشاہ فیروز شاہ نے گھبراہٹ میں آ کر اپنے خونی راز کی جگہ، جہاں اس کے ماضی کے گناہ دفن تھے، کی طرف بھاگنا چاہا۔ لیکن وہاں اسے علی کھڑا ملا، جس کے ہاتھ میں وہ قدیم تلوار تھی جو بادشاہ نے سالوں پہلے ایک معصوم شخص سے چھینی تھی۔ علی نے بادشاہ کو عوامی انصاف کے حوالے کر دیا اور اس کی موت کے ساتھ ہی کالی گڑھ سے خوف کا سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ گیا۔ نئے دور میں علی نے حکمرانی نہیں کی، بلکہ انصاف اور آزادی کو پھر سے قائم کرنے میں لوگوں کی مدد کی، تاکہ آئندہ کبھی کوئی ظالم بادشاہ پیدا نہ ہو سکے۔